ने कहा ला तजीदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। नबी के सहाबा कैसे थे? अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन। अगर बाप भी है तो बाप को कोई अहमियत नहीं दी। भाई बेटा है, अल्लाह रसूल का मुखालिफ है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। खानदान, बरादरी, कबीला कुछ भी है, जहां हाद्दल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल का मुखालिफ बन गया, सहाबा ने कहा ये जाता है जाए, रब और रसूल को कहीं जाने नहीं देंगे, ना उससे ताल्लुक तोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल
حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال ربنا سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لے جانے والے پہلے آنے والے مہاجرین، والانصار اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کے پیروکار ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رفعت، شان، عظمت، بلندی عطا کی ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو بھی حاصل نہیں. روئے زمین پر سب سے بہترین ہستیاں انبیاء اور رسل علیہم السلام کی، ان میں سے بھی سب سے افضل، اعلیٰ، بلندی والا، رفعت والا، کہ جن کے سر پہ اللہ نے ختم الرسل کا تاج سجایا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، بلکہ بہت بڑی عظمت یہ عطا کی کہ ان سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا. وہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کے ساتھ جس کا بھی تعلق جڑ گیا، اللہ تعالی نے اس کو بھی بلند مقام عطا کر دیا. آپ ذرا غور کیجئے، کتابیں اور صحیفے تو پہلے بھی بہت سارے اترے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، لیکن جو مقام قرآن پاک کو ملا وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا.
اسی طرح سے دیگر باتوں پر آپ غور کر لیجئے، مکہ اور مدینہ کی عظمت اور شان کو لے لیجئے، اور دیگر بہت ساری باتیں۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز کا تعلق حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن گیا، اللہ نے اس چیز کو بھی رفعت اور بلندی عطا فرما دی۔ امت لے لیں، کتنی امتیں پہلے گزری ہیں، لیکن اس امت کو کہا کنتم خیر امہ۔ اللہ نے جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں نا، ان ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اہل بیت دیکھ لیجئے، تعلق والے دیکھ لیجئے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہر نبی کے ساتھی ہوتے تھے، بعض نبی ایسے بھی جن کے ساتھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اکیلا ہی اللہ کا نبی آ رہا ہے، ایک بندہ بھی امتی نہیں بنا۔ کسی کے ساتھ 2 ہے، کسی کے ساتھ 4 ہے، کسی کے ساتھ 10، کوئی 10 والا، کوئی 20 والا، کوئی سینکڑوں والا۔ سب سے بڑی امت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ جب میں دیکھوں گا تو میں ایک دم ششدر حیران رہ جاؤں گا، میں سمجھوں گا شاید یہ میری امت ہے۔ فرمایا جائے گا نہیں، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی ہے، اس کے بعد آپ کی امت نے آنا ہے۔ جب میری امت آئے گی نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی بڑی امت ہوگی۔ اور قیامت کے دن پھر آپ کو جو رفعتیں ملنے والی ہیں، سبحان اللہ، سارے نبی اس بات کی خواہش کریں گے کاش یہ منصب ہمیں مل جائے، لیکن کسی کے نصیب میں نہیں۔ مقام محمود پر آپ فارغ، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والے اور ایسے ایسے کلمات پڑھنے والے کہ آپ نے فرمایا ان کلمات کا ابھی مجھے علم نہیں، اللہ اس وقت مجھے القاء کرے گا جب میں نے اللہ کے سامنے سارا جہان دیکھ رہا ہوگا، سجدہ کر رہا ہوگا، اس وقت وہ الفاظ میں بولوں گا، پھر حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد پیارے اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال آپ کیجئے تو عطا آپ کا رب کرے گا۔ یہ رفعتیں اور بلندیاں تو آپ کے ساتھ جو لوگ جڑ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کر دیا، ساتھی عطا کیے۔ کیسے پیارے ساتھی کہ ان جیسا ساتھی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ساتھیوں کا قرآن پاک اور احادیث سے آج میں کچھ تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ بار بار اس سبق کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ نبی پاک کے ان ساتھیوں کے بارے میں دل کے اندر کوئی میل کچیل، کوئی ذرا برابر بھی منفی اثرات نہیں ہونے چاہیے، وگرنہ ابھی آپ قرآن پاک کی آیات سنیں گے، جس بندے کے دل میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے متعلق ذرا بھی کوئی نفرت آ گئی، اللہ نے فرمایا، اللہ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا یہ ادا ایمان والوں کی نہیں، یہ ادا کافروں کی ہے، کہ کافر میرے نبی کے صحابہ سے چڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے اس سبق کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوا، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے پینے کا موقع ملا، جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ کے پیارے ماحول کے اندر رہنے کا موقع ملا، جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں جہاد میں شرکت کا موقع ملا، جو ہر وقت صبح و شام دن رات اللہ کے نبی کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، آپ ذرا غور کیجئے، اگر دنیا میں کسی منصب والے عہدے والے کے ساتھ تعلق بنے، بندہ اس کے ساتھ رہے، قریب قریب رہے،
چلو دور کا بھی تعلق بن جائے، کبھی کبھار کا ملنا ہو تو بندہ کیسا فیل کرتا ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے وہ ہستی پاک جن کو سیدنا محمد کریم، پڑھیے درود شریف سارے، جن کو سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جن خوش نصیبوں کو ان کا ساتھ مل گیا، ان کے احساسات کیا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے تن من دھن قربان نہیں کر دیے، مکہ سے ہجرت ایسے ہی نہیں کر لی، دور دراز سے کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی کہاں سے، پھر جو ایک مرتبہ آ گیا وہ پھر جانے والا نہ بنا۔ پھر اللہ کے نبی کو بھی ان کے ساتھ بے پناہ محبت، اور اللہ کو بھی ان کے ساتھ بے پناہ محبت۔ اللہ نے خود کہا یہ میری پارٹی ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ہاں میرے عزیزوں ذرا غور کریں، کوئی سربراہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے متعلق منفی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کیسے گوارا کر لے؟ اللہ کا رسول کیسے گوارا کر لے؟ اللہ بتاتا ہے لوگوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ آگے چل کے ان کی صفات بیان کر کے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ خوش نصیب نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ اور یہ پارٹی تیار کرنے والے کون، کس طرح کی اس پر محنت ہوئی، ذرا آئیے قرآن پاک سے ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ الفتح ہے، پارہ نمبر 26، سورۃ الفتح کی آخری آیت، بڑی پیاری دلچسپ، غور کیجئے گا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے قائد، ان کے رہبر، ان کے کمانڈر ان چیف، ان کی تربیت کرنے والے، ان کو بنانے والے، یہ کھیت لگانے والے، یہ باغ سجانے والے روئے زمین پر کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، بات سے بات اللہ ڈالتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر ہم کہیں یہ جو باغ ہے نا، اس باغ کے اندر جو فلاں درخت ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، لگتا ہے اس پر محنت نہیں صحیح ہوئی، قصور کس کا نکلے گا؟ مالی کا، محنت کرنے والے کا۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کہیں صحابہ میں سے فلاں صحابہ ایسا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو اس کو کفر سمجھتا ہوں، لیکن نقل کفر نباش، کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ پھر تو اللہ کے نبی کی تربیت میں ہی فرق رہ گیا نا، معاذ اللہ، تو ان سے تربیت ہی نہیں ہو سکی۔ کوئی بچہ اگر گڑبڑ کرتا ہو، کہتا ہے اس کے ماں باپ نے تربیت ہی ایسی کی ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اگر نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں بندہ اپنی زبان سے بکواسات کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس بدبخت کے عقیدے کے مطابق نبی پاک کی تربیت میں کوئی فرق رہ گیا ہے، آپ تربیت نہیں کر سکے، معاذ اللہ۔ آئیے دیکھیے ذرا قرآن پاک کیا بتا رہا ہے۔ لاکھ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے،
رب کا قرآن ایک طرف، رب سچا ہے، دنیا ساری کی ساری جھوٹی ہے۔ رب سچا ہے، رب کیا بتا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ساتھ رہے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی سفروں میں ساتھ، کوئی غزوات میں ساتھ، کوئی جناب حضر میں ساتھ، کوئی نمازوں میں ساتھ، ہر وقت ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا فرمان سننا، آگے اس کو کوٹ کرنا، بیان کرنا، نقل کرنا، اداؤں کو دیکھنا، روایت کرنا، یہ ہے والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ واہ میرے نبی کے صحابہ، تمہاری عظمت کے کیا کہنے کہ تمہارا تذکرہ رب نے اپنے کلام پاک میں کر دیا، اور جو جب تک یہ کلام میں اللہ کی کتاب میں یہ آیات نہ پڑھے وہ آگے گزر سکتا ہی نہیں ہے۔ جو کہے میں ان آیات کو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ کون تھے صحابہ؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے، کافروں پر بڑے سخت، کوئی لچک نہیں، کوئی رعایت نہیں، بلکہ قرآن پڑھیے آپ، سورۃ المجادلہ پڑھیں، اللہ نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، اگر باپ بھی ہے تو باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی، بھائی بیٹا ہے، اللہ رسول کا مخالف ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، خاندان، برادری، قبیلہ کچھ بھی ہے، جہاں حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کا مخالف بن گیا، صحابہ نے کہا یہ جاتا ہے جائے، رب اور رسول کو کہیں جانے نہیں دیں گے، نہ اس سے تعلق توڑیں گے۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، برادری، خاندان، دوست احباب، گمہ قبیلہ، لوگ ان کی خاطر اللہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کہتے ہیں ماں باپ چھوٹ جائیں، بہن بھائی چھوٹ جائیں، سارا خاندان چھوٹ جائے، اولاد بیویاں بچے سب چھوٹ جائیں، سب چھوڑ دیں گے، پر اللہ رسول کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے ایمان والے۔ کہا شداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، نرم دل، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ شیطان نے بڑی دراریں ڈالی، کئی دفعہ کوششیں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی، یہودیوں نے بڑی خوفناک سازشیں کی، اللہ کے نبی نے سمجھایا، دوبارہ سے جڑ گئے، پیار محبت پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے تمہیں آسمان پر نظر آتے ہیں یہ آسمان کے بالکل پرسکون ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک ستارے ہیں آسمان گرے گا نہیں، آسمان پھٹے گا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جس وقت یہ ستارے گر جائیں، چلے جائیں، جھڑ جائیں گے، پھر أَتَى مَا تُوعَدُونَ، وہ وقت آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اگلا جملہ فرمایا وَأَنَا أَمِنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں ضمانت ہوں، امن کا پیغمبر ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، پھر فتنوں نے سر اٹھایا، اور پہلے والے ادوار پرسکون رہے، بعد میں بڑے خوفناک فتنے اٹھے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا پیام ہے۔ جب تک میرے صحابہ ہیں پھر بھی امن رہے گا، لیکن جب میرے صحابہ چلے جائیں گے نا، میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، آپس میں بڑے پیار والے، محبت کرنے والے، نرم دل، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے پر
جان دینے والے، جن ظالموں نے ان کے درمیان دشمنیاں بھڑکائیں، ہوائیں دیں، آج بھی ان کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، فلاں تو فلاں کا دشمن تھا، فلاں کو فلاں گالیاں دیتا تھا، فلاں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بہت نظر آتی ہیں۔ کیا ان کے درمیان کبھی کوئی محبت کی بات بھی تھی؟ بالکل تھی، اور اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، بیٹیاں لیں بیٹیاں دیں، بہنوں کے رشتے لیے اور دیے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف کسی کو زبان درازی کرنے کی اجازت نہ دی، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال اللہ نے کہا اللہ ضمانت دے رہا ہے، کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم ہے، رحم دل ہے۔ اگلی بات دیکھیے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں۔ نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے؟ رسول پاک کے پیچھے، سبحان اللہ۔ حج کس کے ساتھ کیا؟ رسول پاک کے ساتھ۔ سفر کس کے ساتھ کیے؟ واہ میرے اللہ، رسول پاک کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا عظمت و شان۔ فرمائے ان کو دیکھو گے رکوع میں ہیں سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت چاہتے اللہ تیرا فضل مل جائے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کی رضا کے طلبگار، ہر وقت بس یہی خواہش اور یہی کوشش۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا، خاندانوں کو ناراض کر لیا، دنیا کی بڑی بڑی قوتوں سے ٹکر لے لی، ان سے سب ناراض، اور ان کی خواہش کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں پر ان کے نشانات تمہیں نظر آئیں گے۔ وہ کس کے نشان ہیں؟ سجدوں کے نشان، پیشانی پر سجدوں کا نشان، چہرے پر سجدوں کا نشان، آنسوؤں سے گال تر ہیں، گڑ گڑانے والے، رونے والے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کرنے والے، یہ ان کی خوبصورت ادا ہے۔ اور اگلی بات غور کیجئے، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے یہ مبارک تذکرے صرف قرآن میں نہیں، تورات اٹھاؤ، تورات میں بھی اصحاب محمد کا تذکرہ، انجیل اٹھاؤ تو انجیل میں بھی ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کا تذکرہ، یہ ہے پیارے نبی کے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تورات اور انجیل میں ان کے تذکرے کیے۔ اور اگلی بات سنیے، بڑی دلچسپ بات ہے، فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، فرمایا ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ جس نے پہلے اپنی کومپل نکالی، کومپل نکالی، پھر اس کے بعد مضبوط ہونا شروع ہو گئی، زمین سے نکلی کومپل سی، پھر آہستہ آہستہ بڑی، آہستہ آہستہ پھر مضبوط ہو گئی، فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنے پر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، کھیت کے مالک کو تو بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کے رسول تو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا عثمان، یہ میرا علی، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اصحاب بدر، یہ اصحاب احد، یہ خندق والے، یہ فتح مکہ والے، یہ جناب بیعت رضوان والے، یہ فلاں یہ فلاں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یعجب الزراع، کھیتی لگانے والے کو تو بڑی خوشی ہے، لیکن اگلی بات سنیے، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافروں کو ان سے بڑی چڑ ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان اور مومن۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کو صحابہ کی جماعت پر ناز ہے، اس کو صحابہ کی جماعت پر فخر ہے، وہ دنیا میں مثال دیتا ہے ہمارے نبی کے صحابہ ایسے تھے۔ اور جو کافر ہوگا، قرآن ہے لیغیظ بہم الکفار، سورہ فتح کی آخری آیت خود پڑھ لیجیے جا کر، غیظ و غضب نہیں کہتے ہم، اسی سے لیغیظ، بڑا غیظ آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے ان کے ساتھ، کن کو؟ الکفار، کافروں کو۔ اس لیے مسلمانوں
نبی کے صحابہ سے کافر غصہ کرے تو کرے، تم کیوں کرتے ہو؟ مومن بھی ہو پھر بھی نبی کے صحابہ سے غصہ کرتے ہو، مسلمان ہو پھر بھی نبی کے صحابہ سے بڑا غصہ لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، نبی کے صحابہ سے غصہ کرنے والا مومن مسلمان نہیں بلکہ اللہ نے کہہ دیا یہ پکا کافر ہے۔ کسی اور کے کفر میں تو شک ہو سکتا ہے، اللہ جس کو کافر کہہ دے اس کے کفر میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی فکر کیجیے، نبی کے صحابہ کی محبت دل میں بسائیے۔ کون ہوتا ہے صحابی؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں جس کی نبی پاک سے ملاقات ہو گئی، ایمان کی حالت میں جس کی نبی پاک سے ملاقات ہو گئی، یہ کون ہے؟ صحابی۔ ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی موت آئی، اور یہ ملاقات باقاعدہ بالمشافہ ہے، ٹھیک ہے نا، لائیو ملاقات ہے، خواب کی ملاقات نہیں۔ بعض لوگ آج کہتے خواب میں ملاقات ہوئی میں بھی صحابی بن گیا، پھر تو صحابہ کو فارغ ہی کر دیتے ہیں۔ بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ بالمشافہ ملاقات نبی پاک سے اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب کسی کی لمحہ بھر کی ملاقات ہوئی، کسی کی لمبی ملاقات ہو گئی، کسی نے حدیث بیان کر دی، کسی نے نہ کی، سارے کے سارے صحابہ وہ اس تعریف کے اندر آ گئے۔ تو ان کے لیے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہے ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، ان صحابہ کی محبت دل میں بساؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا آخر میں بیان نقل کر کے بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا امت کے لوگوں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس نے بھی کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے نا تو اس کو چاہیے ان کے نقش قدم پر چلو جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں وہ ہیں نبی پاک کے صحابہ کرام، کانوا خیر الامہ، جو ساری امت میں سب سے بہترین تھے۔ اگلی بات سنیے، ابرہا قلوبا، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، صاف ستھرے، تقوی، نیکی سے معطر، یہ صحابہ کرام کے دلوں کی بات۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ حدیث وہ آیات ذکر کروں، حدیثیں ذکر کروں، قرآن پاک میں سورہ حجرات پڑھ لیجئے، ان دلوں کا انتخاب خود رب رحمان نے کیا ہے۔ یہ وہ دل ہے اعمقها قلوبا اعمقها علما، علم کے اندر بڑے ہی گہرے تھے، امت کے اندر ان جیسا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، بعد میں تو تکلفات بڑے آ گئے نا، صحابہ میں تکلف بھی کوئی نہیں، تکلف بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے فرماتے ہیں اختارهم اللہ لصحبت نبی ونقل دین وامر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں یہ منصب کوئی تھوڑا ہے کہ اللہ نے ان خوش نصیبوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے چنا، یہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے اور پھر میرے نبی کے دین کو آگے منتقل کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، اسی لیے فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا علی الہدی المستقیم، یہ بالکل سیدھی راہ پر تھے۔ فتشبہوا باخلاقہم، آؤ لوگوں ان کے اخلاق کو فالو کرو، وطرائقہم، اور ان کے طریقوں پر، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے گا کامیاب و کامران ہوگا۔ یہی جو ابتدا میں نے سورۃ التوبہ کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے، مہاجرین و انصار پہلے آنے والے، سبقت لے جانے والے، پھر بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نیکی میں قیامت تک
جتنے بھی لوگ ہوں گے سب سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ ان کو سب سے بڑی کامیابی دے گا اور وہ ہے جنتوں کا داخلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی منفی بات سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم جرأت کریں اور کہیں کہنے والوں کو یہ جو غلاظت تم بک رہے ہو، منفی باتیں کر رہے ہو، یہ اور تمہارا شر تمہارے ہی سر پر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، چند ایک اہم باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پچھلے جمعہ میں ایک بار ہی نے بات کی اور ذکر کیا، یہ جو بچے ماشاءاللہ دوسرے خطبے کے دوران آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احباب کو اللہ کے گھر کے ساتھ، دینی مرکز کے ساتھ تعاون کا موقع مل جائے۔ ایک عرصہ تک یہ سلسلہ منقطع رہا، رکا رہا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سستی ہو جاتی ہے، اور جب سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون میں الحمدللہ اضافہ ہوا، بہتری پیدا ہوئی۔ تو اس لیے بامر مجبوری آپ کہہ لیں اور آپ کی سہولت کے لیے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ امام کی اجازت کے ساتھ ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ دوران خطبہ اس طرح چلنا پھرنا، اس کی تو اجازت نہیں۔ ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام اگر اجازت دے تو پھر اجازت ہے۔ امام آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھ بھی سکتا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، کہا اصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ جی نہیں۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، چلو اٹھو، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو۔ امام دوران خطبہ کسی کو اجازت دے سکتا ہے، تو یہ بامر مجبوری کے یا رخصت کے معاملات ہیں، ان کو کوئی اتنی زیادہ ہوا نہیں دینی چاہیے۔ طرح طرح کی چین گوئیاں اور باتیں، یہ میرے عزیزوں مناسب نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات اللہ کے گھروں کی صورتحال دیکھ کر، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کہ ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی، بعض لوگوں کی نظر ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی کمی نظر آئے صحیح تو بس اٹھا دیں اس کو۔ نہ میرے عزیزوں، ایسا نہ کریں، اچھا کردار ہمیشہ ادا کریں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مشورہ کر کے بہتر انداز کے اندر آپ اس کو درست کر دیں۔ مجھے بعض اوقات بعض ساتھیوں نے کہا اس طرح ہونا چاہیے، میں نے کہا آپ بھی یہاں کے نمازی ہیں نا، تو آپ کر دیجئے۔ الحمدللہ بعض نے تو کر بھی دیا، دیکھو جس کی اچھائی ہم اس کو ذکر کریں گے، انہوں نے کر بھی دیا کام۔ اور بعض ایسے ہیں لوگ پیٹ پھیری چلے گئے، یہ مطلب ہے جڑا بولے وہی کنڈا کھولے، بھی اگر کنڈا نہیں کھولنا تو نہ بولے، بات ہے نا صحیح، بھی کنڈا نہیں کھولنا تو نہ بولے۔ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی سہولیات ملتی ہیں، اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر یہ پنکھے چلتے ہیں، لائٹیں جلتی ہیں، دریاں بچھی ہوئی ہیں، وضو کے لیے ہر مسجد کے اندر الحمدللہ، یہ مساجد پورے کے پورے ادارے ہیں الحمدللہ، نہ اس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے نہ کوئی اور۔ الحمدللہ آپ احباب کے تعاون کے ساتھ یہ سلسلے چلتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا، نیکی کر کے، اللہ قرآن میں بھی بتاتا ہے، نیکی کرنے کے بعد کوئی ایسی بات کر کے کہ جو منفی ہو، اپنا عمل ضائع نہ کرو، اپنا عمل ضائع نہ کرو۔ میرا فرض بنتا ہے، میں اس منبر پر کھڑا ہوتا ہوں، میں آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی کوتاہی ہے اس کو بتاؤں، ہم سب کی اصلاح ہو، ہم مقصد یہی لے کر تو جمع ہوتے ہیں۔
ایسے ہی بلا وجہ مسجد کے بارے میں تبصرے، مسجد کے امام کے بارے میں تبصرے، مسجد کے معاملات کے بارے میں تبصرے، بھئی اس کا فائدہ سوائے نقصان کے، نقصان یہ ہے آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کوئی مسئلہ کوئی معاملہ آپ آئیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہاں ماشاءاللہ کمیٹی کے افراد موجود ہیں، میں بندہ ناچیز موجود ہوں، آئیے بات کیجئے، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے دست و بازو بنیے نیکی کے کاموں کے اندر، یہ میری گزارش ہے۔ اور یاد رکھیے جو عقل مند ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری اس بات سے آپ سارے احباب الحمدللہ سبھی ذی شعور ہیں، عقل والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، الحمدللہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اپنے گھر کے اندر شر فتنہ اور اس قسم کی باتیں کسی کو بھی پسند نہیں، اللہ کو کیسے پسند ہو جائیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جو بھی میرے گھر میں آئے نا اس کو زیب یہی دیتا ہے کہ اللہ کے میرے گھر میں آئے نا تو ڈرتا ہوا سہما ہوا، اس کی آواز بھی نہ نکلے، بس آیا۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں احباب کو، میرے یہاں پر ہی بہت سارے احباب یہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ ویسے اتفاق کی بات ہے ہر مسجد میں نا 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہر مسجد میں جہاں بھی چلے جاؤ نا 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ضرور اس طرح کی نا وہ ماشاءاللہ کام کرتے ہی رہنا ہوتا ہے۔ میں اکثر نمازیوں کو ماشاءاللہ دیکھتا ہوں، آئے وضو کیا نماز پڑھی ماشاءاللہ سکون سے اپنی عبادت کی، چپ چاپ کر کے چلے گئے۔ کبھی کوئی ضرورت پڑی ہم نے بلا لیا بات کر لی، کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ کیسی خوبصورت ادا ہے یار، آؤ ایسی ادائیں اختیار کرو اللہ کے گھروں کے حوالے سے، دینی مراکز کے حوالے سے۔ اللہ ہم سب کو جزا دے، آپ سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سویڈن کے اندر جو بڑا تکلیف دہ واقعہ رونما ہوا آپ سب کے علم میں ہے، پچھلے خطبے میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو میرے عزیزو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے اچھا رد عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض تکلیف دہ خبریں بھی ہیں۔ بہرحال ہماری تو دعا یہ ہے اللہ امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ خوشائن بات ہے، کویت نے اعلان کیا 1 لاکھ قرآن پاک ہم سویڈش زبان کے اندر ترجمہ کروا کر سویڈن میں بھجوائیں گے تاکہ وہاں کے مسلمان مطالعہ کریں اور ان کو پتہ چلے قرآن میں کہا کیا گیا ہے۔ سلام ہے کویت کی حکومت کو۔ اسی طرح سے وہ حکومت جس نے 2 جنگیں لڑی، 2 سپر پاوروں کو ناکو چنے چبائے، سمجھ تو گئے ہو گیا کون؟ افغانستان۔ پڑھی آپ نے کل کی خبر، یہ ہے مسلمانوں کا جیتا جاگتا چمکتا چہرہ، نہ بیچاروں کے پاس کوئی یہ کہہ لیں کہ قوتیں، کوئی اسلحہ، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایران کے لوگ آئے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، کھلے میدان میں ہی پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہیں، پلاسٹک کا میز پڑا ہے، کہتے چلو آؤ ادھر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں۔ واہ یار کمال نہیں ہو گئی؟ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی چھلک۔ یہ نہیں کہ بڑے عالی شان محلات ہیں اور قالین بچھے ہوئے اور بڑا پروٹوکول ہے، نہیں، پلاسٹک کی کرسیوں میزوں پر بیٹھ کر دوسرے ملک کے آنے والے مذاکرات کی ٹیم سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سویڈن، کیونکہ حکومتی سرپرستی میں یہ غلاظت اور یہ گندگی اور خباثت ہوئی ہے، جب تک وہ معافی نہ مانگے سویڈن کے سفارتکاروں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس کو اپنے سفارتی کاموں کی تب تک اجازت نہیں۔ ساری سرگرمیاں معطل، کچھ نہیں سویڈن وہاں پر کر سکتا۔ ہاں سارے ملک اگر مسلمانوں کے ایسے ہی کریں تو آئندہ کسی بدبخت کو جرأت نہیں ہو سکتی۔ ان مسلمانوں کو بھی سلام ہے، ہزاروں کی تعداد میں سویڈن میں جمع ہوئے اس مقام پر اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتایا بدبختوں اگر تم قرآن کو جلاؤ گے، یہ جلانے والا کوئی ایک گندا ہو سکتا ہے، ایک ملک کی گندی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے والے دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سب نے بھی پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا اور آج بھی وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن پاک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ یہ ہے اصل کافروں کو جواب، بدبختوں تم اس کو جلاؤ گے، ہم انشاءاللہ پڑھ کر اس کو سنائیں گے، جہاں تک ہمارا بس چلا ہم اس کو تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی دعوت کو عام کریں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کو جواب۔ باقی ساری چیزیں تو اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی الحمدللہ ایک
پروگرام تو گزشتہ اتوار کو ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے مختلف مذہبی دینی جماعتیں کر رہی ہیں، اور اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے سیاستدانوں کو بیچاروں کو کیا ہے اس وقت فکر ہی کوئی نہیں، بس اپنی لڑائی بھڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ ان کے نزدیک وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک الحمدللہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہماری جماعت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہر مسجد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ریلی کا انتظام ہو، اور باقاعدہ قرآن پاک کی حرمت عظمت کے حوالے سے وہ پروگرام کیا جائے۔ اپنے اس مرکز میں بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے ابھی نماز جمعہ کے بعد، تو احباب سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں۔ اور یہ حرمت قرآن کا پروگرام ہے، بڑا ہی مختصر سا پروگرام ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، باقی دعا میرے جمعے میں الحمدللہ سنتے رہتے ہیں بات اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔